الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے. انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے. بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے. جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا ایمان کا چراغ جلایا حضور نے. آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے. حق کا صفات و ذات میں کوئی نہیں شریک حق کی کسی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک. توحید کا یہ نکتہ بتایا حضور نے. اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی
اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، جامع سبق یہ یاد کرایا حضور نے۔ خندہ جبیں سے رنج و علم بہر حق سہے، خندہ جبیں سے رنج و علم بہر حق سہے، جینے کا ڈھب ہے ہم کو سکھایا حضور نے۔ غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے۔ باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا حضور نے۔ ایک پہ کرے ہنسی تھے خلق عظیم کے، ایک پہ کرے حسین تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے۔ طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا نقش اپنی بٹھایا حضور نے۔ امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کچھ عرصے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف اور تذکرہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا، یا خطابت کے منصب پر فائز ہمارے بھائی اس معاملے میں معلومات ہی نہیں رکھتے، اس واسطے جب خطیب نے کچھ بیان ہی نہیں کرنا تو پھر لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ ایسا ذوق دیا، اس ذوق کی بنا پر میں نے یہ تجسس شروع کر دیا۔ ابھی بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن تک میری رسائی نہیں ہوئی، میں صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں تک اللہ کی توفیق سے رسائی ہوئی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے خاندان کے تعارف کے ساتھ آپ کی صحیح اتباع نصیب فرمائیں۔ اصل مقصد تو اتباع ہے، لیکن اتباع کے لیے تعارف بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخصیت حضور کے خاندان کی ایسی ہے جس سے تعارف ایک مسلمان کا نہیں، تو وہ اگر اس کا نام یا تذکرہ کہیں آئے گا تو انسان ویسے سرسری طور پر گزر جائے گا یا اس کا نام ادب سے نہیں لے گا۔ اس لیے عظمت، احترام اور ادب ان سب کے لیے تعارف اور پہچان ضروری ہے۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور میں بھی بچپن سے یہ دیکھتا چلا رہا ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ، ان کا نام تو ہمیں معلوم تھا لیکن اس سے آگے
کچھ نہیں جانتے تھے، اور جناب عبداللہ کے ایک بھائی ابو طالب، اس کے بارے میں بہت کچھ معلومات تھی۔ ہمارا میڈیا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، اس کے اندر دنیا بھر کا جھوٹ لکھا جاتا ہے اور ہم اس سے وہی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے، خصوصاً عصری تعلیمی ادارے، سکول اور کالج، ان کے اندر بھی ان کی معلومات کی انتہا یہی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں۔ چچاؤں میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کا تعارف تو نہیں، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تعارف موجود ہے۔ یہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ اب کون اس کا فرق کرے کہ یہ حضرت بھی نہیں اور علیہ السلام بھی نہیں ہے؟ علیہ السلام تو لقب ہے پیغمبروں کا۔ ابو بکر بھی علیہ السلام نہیں اور عمر علیہ السلام نہیں، تو ابو طالب کیسے علیہ السلام بن گئے؟ یاد رکھیے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احترامی القابات ہیں وہ کسی غیر نبی کو نہیں دیے جا سکتے۔ کوئی جاہل آدمی جس کو تمیز نہیں اس بات کی، اس پر تو گلہ کیا ہے، لیکن جو صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے لیے علیہ السلام کہا جائے گا۔ غیر نبی چاہے کتنا بڑا مقام رکھتا ہو، ابوبکر صدیق سے بڑا انسان آدم کی اولاد میں کوئی بھی نہیں، لیکن وہ بھی علیہ السلام نہیں۔ ان کے لیے احترامی الفاظ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے، اور میں نے یہ نماز مصطفیٰ جو بڑے سائز والی ہے مجلد، اس کے اندر وہ حوالہ لکھ دیا ہے عقائد کے بیان میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، امت کا کوئی شخص کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ صحابی نہیں تو وہ کسی صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آگے حوالہ دیتے ہیں کہ اویس قرنی تابعین میں سے تھے، بڑی ایک بزرگ شخصیت گزری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف نہیں ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکا، اور اس عظیم شان رتبے کے باوجود بھی کسی ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ کا مقام اونچا ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر بھی شیخ عبد القادر جیلانی ایک معروف شخصیت ہے اولیاء اللہ میں سے، بلکہ حافظ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ ان کی کرامات تواتر تک پہنچتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مذہب تھے، جو آج سعودیوں کا مذہب ہے نا، سعودی قوم کا، یہی شیخ عبد القادر جیلانی کا مذہب تھا۔ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی بھی نہیں تھے، مالکی بھی نہیں تھے، وہ حنبلی تھے، لیکن کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان کی کرامات کے بارے میں لکھا ہے کہ تواتر تک، تواتر سے مراد ہے کہ ہر زمانے میں دنیا اس کی قائل رہی ہے۔ تو ایک بہت بڑے محدث سے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کی مجلس فقہی کے ممبر تھے، اور امام بخاری جیسے لوگوں کے استاد تھے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تو وہ فرمانے لگے، بلکہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول بھی نقل کیا کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کسی راستے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے،
گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے اس کی سموں سے، اس کے پاؤں سے زمین میں گرد و غبار اڑتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گرد و غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے ٹاپوں سے اڑ اڑ کر اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی۔ میدان جہاد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے حضرت معاویہ، اور ان کے گھوڑے کے سموں سے، قدموں سے اڑنے والی گرد و غبار اسی گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی عظمت، اسی عظمت کے باوجود بھی اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں، کیونکہ صحابی کا مقام بالکل منفرد ہوتا ہے۔ صحابی کو ڈائریکٹ نسبت ہوتی ہے پیغمبر سے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ذہن نشین رہنی چاہیے، ساری دنیا کے نیک لوگوں کو، اس زمانے کے ہوں یا اس سے پہلے زمانے کے ہوں، صحابہ کے بعد، محدثین ہوں یا فقہا ہوں، اولیاء ہوں، ان سب کو عمل کے ترازو میں تولا جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی کی نسبت کے ترازو میں تولا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ حضور کی نسبت کے ترازو میں تلتے ہیں، عمل کے ترازو میں نہیں۔ حضور کا ایک فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی بدگوئی نہ کرنا۔ عربی زبان میں دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں، ذہن نشین فرما لینا، اللہ کرے عربی کی لذتوں سے آپ آشنا ہو جائیں۔ دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے شتم، شین تا اور میم، یہ گالی کے معنی میں آتا ہے، اور ایک ہے سب، سین اور با۔ آپ عام طور پر اردو میں لوگ بولتے بھی ہیں اور لکھ لیتے ہیں سب و شتم، یہ کہ دونوں کا ایک معنی نہیں ہے، مترادف ضرور ہیں۔ سب کہتے ہیں مطلق برائی کو، کسی قسم کی خامی، اور شتم کہتے ہیں گالی بکنے کو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ بکنا، وہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی بدگوئی نہ کرنا، ذرا بھی خامی نہ نکالنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد، بالفرض تم میں سے کوئی شخص اتنا بڑا دولت مند ہو کہ احد پہاڑ جتنا اس کے پاس سونا ہو، سونا، اور وہ سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس کے مقابلے میں حضور نے فرمایا میرا صحابی آدھا سیر، آدھا کلو جو خرچ کرے، وہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھ سیر جو خرچ کرے، کہاں سونا اور کہاں جو، کہاں وہ پہاڑ اور کہاں آدھ سیر۔ تو حضور نے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ انسان، دنیا کا کوئی انسان احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے آدھ کلو جو خرچ کرنے کے برابر، بلکہ اس کے ہاف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو بڑا اجر مل گیا، اس کو نہ ملا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عمل کے ترازو میں تلتا ہے، وہ نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین فرمانا دوستو، کیونکہ میں اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، چاروں طرف سے فتنے منہ کھولے ہوئے۔ فتنہ گار اور مفسدین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن انہیں زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی
نبی کا غلام اٹھ کر اس کی زندگی کے چراغ نہ گول کر دے، کیونکہ مسلمان کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو اپنے نبی کی توہین نہیں برداشت کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آ کر یہ بدبخت صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہیں، اور بھی اس دور حکومت کے اندر تو کھلی چھٹی ہے ایسے لوگوں کو۔ محرم حرام کے 10 محرم میں اس موقع پر اسلام آباد میں ایک کتا بھونکا، صدیق اکبر کی شان میں بہت بھونکتا رہا آئین اور قانون اور حکومتی سرپرستی کے اندر، اور پھر اس کو بحفاظت ملک سے باہر نکال دیا گیا، جو سب کو پتا ہے۔ اور پھر محرم الحرام کے جلوس میں کراچی کی سڑکوں پر جو کتے بھونکتے رہے، اخبارات کے اندر آتا، اور اس پر لوگ تبصرے بھی کرتے رہے، تذکرے مذمت بھی کرتے رہے، لیکن اس مذمت کا کیا ہے جب ان کو حکومتی سطح پر پورا تحفظ حاصل ہے، ان کی پوری سیکیورٹی ہے، تو پھر وہ ان کو حوصلہ ملے گا۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے کہ ہمارے ہاتھ میں قوت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک اللہ اس کے رسول کے احکام کو پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف معلومات کا تقاضا کرتا ہے۔ بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر کتابوں میں نہیں ہوتا، یعنی کتابیں لکھنے والے بھی تو ایسے ہی سطحی قسم کے لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ نہیں کہ دنیا میں کتابوں میں ہے، لیکن صدیوں پہلے وہ کتابوں میں لکھی جا چکے، ان کتابوں تک عام آدمی کی رسائی نہیں۔ ہم لوگ، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عجم میں پیدا ہوئے ہیں، عجم کا ہم کہتے ہیں گنگے کو، ہم عجم میں پیدا ہوئے، عربیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جس کی طرح ہم مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں اس نے عربی جاننے کے باوجود اصل حقیقت سے ہمیں آگاہ نہیں کرنا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، پکی عمر والے بھی، اس مسجد کے علاوہ آپ کو 10 مرتبہ مختلف مساجد کے اندر بیانات سننے کا موقع ملا ہوگا، اور کئی ایسے جلسے، ایسے پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے جہاں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ تذکرہ صرف ان کی ذات کی حد تک، ان کے کمالات ذاتی کی بیان تک، ان کے خاندانی تعارف کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وقتی نعرے، جذباتی تقریریں، بس یہ جا وہ جا۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور بڑا حساس قسم کا طالب علم ہوں، یہ بات میں آپ کے سامنے، میں 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہوں، حساس طبیعت کا آدمی ہوں میں۔ اگر کوئی چیز میرے ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے تجسس میں ڈھونڈتا ہوں کہاں سے۔ ابھی صبح میں حضرت جعفر جن کا تذکرہ بھی میں نے کرنا ہے، جس جگہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عام طور پر موتا لکھا جاتا ہے، موتا نہیں، موتا یا موتا۔ اس کے لیے میں نے کتابوں کو ورک کہ اب میری زبان سے نکلا ایک جملہ جو ہے سوشل میڈیا پر چلا جائے گا، اور کسی پڑھے لکھے آدمی نے کہا اتنا جاہل آدمی ہے، اس کو تو جگہ کا نام بھی معلوم نہیں، تو مجھے ان کتابوں کو کھنگالنا پڑا جو دنیا کے ملکوں کے اور شہروں کے ناموں کے سلسلے میں تحقیق کر کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو معمولی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہوتی۔ اگر یہ معمولی ہوتی تو اس پر مستقل کتابیں نہ لکھی جاتی۔ مثلا ایک شہر بصرہ، یہ بغداد عراق میں ہے، ایک ہے بصرہ،
یہ ملک شام میں ہے۔ بصرہ با صاد را کے ساتھ ہا ہے، اور بصرہ میں با صاد را کے ساتھ یا ہے، جیسے تقوی ہے۔ یہ بصرہ ہے، بصرہ نہیں، لیکن عام آدمی تو اس کے بارے میں فرق نہیں کر سکتا، کتابوں میں زیر زبر لکھی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جنہوں نے ان کے ناموں پر باقاعدہ تحقیق لکھی، انہوں نے پھر اعراب کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ پہلا حرف جو ہے اس پر یہ حرکت پڑھنی ہے، دوسرے پر یہ پڑھنی ہے، تیسرے پر یہ پڑھنی ہے۔ لیکن یہ کتابیں نہ عام لوگوں کے پاس ہیں، نہ ان تک رسائی ہے، نہ ایسا ذوق ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے مجھے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح تجسس رہتا ہے۔ وہ کتابیں بھی اللہ کی مہربانی سے حاصل کر لی ہیں، اور ان پر میں کوشش کرتا ہوں تاکہ صحیح بات آپ تک پہنچائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اصل مقصد ہے، اور اصل مقصد اس لیے ہے کہ ہم سب پابند ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، لیکن ہر نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس نسبت کی پہچان بھی اور اس نسبت کی محبت بھی ہمارے لیے لازمی ہے۔ مثلا صحابہ، نبی کریم کے صحابہ ہیں، ان کی پہچان اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان، آپ کا گھرانہ، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات، یہ حضور کے ساتھ نسبت بھی ہے، اور ان کی پہچان بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی محبت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پچھلے جمعے میں ابو طالب کی اولاد کا ذکر کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ 4 بیٹے، ایک کا نام طالب تھا جس کی نسبت سے وہ ابو طالب کہلاتے ہیں، ایک کا نام عقیل تھا، بعد میں اللہ پاک ان کو ہدایت سے نوازا، صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کا نام جعفر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ پچھلے ہفتے میں کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہوں۔ اور چوتھے بیٹے کا نام علی تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر ابو طالب کی اولاد میں ایک بڑے رتبے کے صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے حضرت جعفر ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے پہلے 15 آدمی، یا کسی نے کہا 31 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، ان کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا اشبہت خلقی و خلقی، آپ صورت اور سیرت دونوں میں میرے مطابق ہیں، مجھ سے ملتے جلتے ہیں، یعنی آپ کی شکل بھی مجھ سے ملتی ہے اور آپ کی عادتیں بھی۔ ابو المساکین کہلاتے تھے، اللہ نے ان میں یہ وصف رکھا تھا کہ غریب محتاج لوگوں کے ساتھ ہر وقت گلے ملے رہتے، ان کی مدد کرتے، ان کو فائدہ پہنچاتے، اس کی وجہ سے ان کو ابو المساکین کہا جاتا تھا۔ یہ تو آپ نے پہلے سن لیا ہے، بار بار سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ ایک چچا حضور کا رضائی بھائی تھے، 2 چچا زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اور 2 پھوپھی زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی سے اس مسجد کے اندر حاضری کی وجہ سے آپ کو یہ بہت ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، ورنہ عام طور پر تو اس کو بیان کرنا لوگ شاید گناہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا تعارف ہو جائے۔ صدقے یا رسول اللہ تو ضرور کر لیں گے، اپنے انگوٹھا چوم لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے خاندان کا تعارف نہیں ہوگا۔ تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
رضائی بھائی بھی تھے، اور ایک اور نسبت بھی بتا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے۔ ان کی زوجہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شہادت کے بعد وہ بیوہ ہو گئیں۔ ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پھر بیوہ ہوئیں تو سیدنا علی نے نکاح کیا۔ یہ پہلے بڑے بھائی کی زوجیت میں تھیں، ان کی شہادت کے بعد ابوبکر صدیق کی زوجیت میں گئیں، ان کی وفات کے بعد پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں، اور ان تینوں شخصیتوں سے ان کے بچے تھے۔ سیدنا جعفر سے بھی بچے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق سے، محمد بن بکر انہی کے بیٹے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی تھے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور ہم زلف بھی ہیں۔ یہ تین نسبتیں جو ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور صحابی تو ہیں ہی، بڑے درجے کا صحابی ہیں۔ یہی وہ شخصیت ہے کہ جو اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ نجاشی شاہ حبشہ کے ایمان لانے میں ان کی محنت کو بڑا دخل ہے، انہوں نے بہت محنت کی تھی، بلکہ نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے بعض حاسدین اور بدخواہوں نے ان کے خلاف کچھ باتیں کی، مثلا یہ باتیں کی کہ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی ماں باپ ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو کوئی پریشانی ہوئی کہ نجاشی شاہ حبشہ یہ تو عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے کے خلاف کوئی بات ہمارے بارے میں بتائے گی تو یہ تو ہمیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ آپس میں مشورہ کیا، سب صحابہ نے فیصلہ کیا کہ سچ کہنا ہے۔ یہی تو ان کی خوبی تھی، یہی تو امتیاز تھا کہ سچ ہی کہنا ہے۔ سچ سکھایا تھا، سچے نبی نے سچ سکھایا تھا، سچ پر قائم رہے، اور سچ پر اللہ نے ان کو کامیابیاں دیں۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سچ کہنا ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ نے بلایا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو چونکہ متکلم ترجمان حضرت جعفر تھے، حضرت جعفر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے اور خدا کے بندے تھے۔ صاف لفظوں میں کہا۔ تو نجاشی شاہ حبشہ، سچی بات یہ ہے، بات سے بات نکل جاتی ہے، دنیا کے جتنے بھی سلاطین اور حکمران گزرے ہیں وہ قومیں بڑے خوش نصیب تھیں کہ ان کے پاس حکمران بڑے عقل مند اور دانا بھی تھے، اور پڑھے لکھے تھے، جاہل نہیں تھے۔ یہ صرف ہماری قسمت میں آئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم اتنے اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں کہ اچھے حکمران ہمیں نہیں ملتے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان یا کافر حکمران گزرے ہیں آج بھی تقریباً، تو ان میں کچھ اہلیت اور صلاحیت رہی، کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ میں شاید آپ کو اسی مجلس کے اندر قیصر روم کا جو بادشاہ قیصر تھا اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ امام بخاری ان کتاب الایمان میں بڑی لمبی ایک روایت لائے ہیں، کسی دوسرے موقع پر پھر تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے جس وقت سچائی بیان آئی تو وہ رومی جو ہیں، وہ جو عیسائی تھے، وہ تو بغلیں بجا رہے تھے کہ ابھی بس ان مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہوگا، بادشاہ ان کو نکال دیں گے۔ تو بادشاہ نیچے زمین کی طرف جھکے اور وہاں سے ایک تنکا اٹھایا
اور تنکا اٹھا کر سب کو دکھایا کہ جو کچھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وہ اس تنکے سے بھی زیادہ اور نہیں تھے، وہی تھے جو کچھ انہوں نے فرمایا۔ ان میں کوئی الوہیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ خدا تھا نہ خدا کے بیٹے تھے۔ باوجود کہ اس قوم کے وہ حکمران تھے لیکن بڑے دانا اور عقل مند انسان تھے، اور اسی دانائی کا تقاضا پھر بالآخر یہ ہوا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو اس ملک کے اندر ایمان کی دولت سے نوازا۔ لیکن ان کے مسلمان ہونے میں حضرت جعفر کا بنیادی ایک کردار رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، رسول اللہ کے چچا زاد تھے، رسول اللہ کے رضائی بھائی تھے، اور ہمزلف بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف تو بہت سارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف حضرت عباس بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ رسول اللہ کے ہمزلف حضرت حمزہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، بلکہ حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف حضرت صدیق اکبر بھی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ رسول اللہ کے ہمزلف حضرت علی بھی تھے، ایک طرف ہمزلف تھے دوسری طرف داماد تھے۔ یہ چیزیں آپ کو اللہ کی مہربانی سے یہاں سے ملیں گی، لیکن کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی کچھ معلومات ہو جائیں۔ یہاں سن کر یہیں جھاڑ کر پلے یہیں پھینک کر نہ جائیں، ساتھ لے جایا کریں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت جعفر جب حبشہ سے واپس آئے ہیں سن 7 ہجری میں، جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا، اس موقع پر واپس آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور حضرت جعفر کا ماتھا بھی چوما۔ یہ کچھ اعزازات ہیں بعض شخصیتوں کو ملے ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر، اور جس طرح کی عقیدت، اطاعت، محبت ان کو نصیب ہوئی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ حضرت جعفر جب واپس آئے ہیں، اصل بات اب کرنے لگا ہوں میں۔ اس موقع پر سن 6 ہجری میں آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے دنیا کے حکمرانوں کے نام اسلام کی دعوت کے لیے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہر مسلمان حاکم، حکمران، جو بھی مسلمان کا حاکم بنے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اقتدار برائے اقتدار کے نشے نہ لے، بلکہ وہ اسلام کی دعوت دنیا کے غیر مسلموں کو دے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے، صحابہ اکرام بھی ایسا کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ شاہ فارس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ آپ سن چکے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسریٰ کی بدبختی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو بھی دعوت دی، اور قیصر روم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا۔ صرف ایک مجبوری تھی اس کو، اور مجبوری ہر زمانے میں رہی ہے حکمرانوں کو، اقتدار کی۔ جب اس کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میں نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط آیا ہے اس خط کو مان لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا تو میری ساری قوم مخالف ہو جائے گی اور میرا اقتدار زوال پذیر ہو جائے گا۔ اقتدار بچانے کی خاطر اس نے اعلان کر دیا کہ میں کب مانتا ہوں، میں تو سمجھ تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ امام بخاری اس روایت کو لا کر بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ پہچان تو بہت سارے لوگ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس حدیث کے حوالے سے کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ خدا کا سچے نبی ہیں،
ہماری کتابوں کے اندر آخری نبی کی جو بشارتیں دی گئی ہیں یہ وہی ہیں. اور پھر تجارتی قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے گیا ہوا تھا، اس قافلے کو بلا کر ابو سفیان سے پوچھا تمہارے علاقے کے اندر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ہاں جی کیا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت ابو سفیان نے فرمایا یہ ہمارا بھائی بند ہیں، وہ بھی قریشی ہیں، ہم بھی قریش کے لوگ ہیں، تم نے مانا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہم نہیں مانتے. اچھا آدمی ہے یا غلط آدمی؟ کہتے بہت اچھا آدمی ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. این اس وقت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف ہیں، لیکن کوئی غلط بیانی نہیں کی انہوں نے. اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ بولنے کو نفرت سمجھتے تھے، اس زمانے کا مسلمان جھوٹ بڑے شوق سے بولتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. تمہارا کبھی اس کے ساتھ مقابلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کو کامیابی ملی؟ کبھی ہمیں ملی کبھی ان کو ملی. اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے خاندان میں پہلے سے کوئی بادشاہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اگر بادشاہ گزرا ہو تو بعد میں آنے والوں کو پھر خیال گزرتا ہے کہ میرے خاندان میں بڑے بادشاہ گزرے، میں کیوں بادشاہ نہ بنوں. یعنی اس طرح کے بہت سارے سوالات پوچھے. ہر سوال کا جواب حضرت ابو سفیان جو اس وقت غیر مسلم تھے صحیح دیا. تو ابو سفیان کے سارے بیانات سننے کے بعد قیصر روم کہنے لگا جو کچھ کہا گیا خدا کے سچے نبی ایسا ہی ہوتے. جب یہ بات کہی نا تو ایک دم اس کے وزیر مشیر ابھر گئے، کہنے لگے ہم نہیں مانتے، اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو آپ کو ہم حکمران بھی نہیں مانتے، چھوڑے حکومت کو. تو اس نے کہا میں تو صرف تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا، اقتدار کا خطرہ جب پیدا ہوا نا میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں کب مانتا ہوں. تو امام بخاری یہ ساری روایت لا کر بتاتے ہیں کہ جان چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہچان چکا تھا، مانا نہیں، اس واسطے مسلمان نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں پہچاننے کے ساتھ ساتھ ماننے دل کی گہرائیوں سے، جسم کی ہر رگ کے ذریعے سے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. تو حضرت جعفر طیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطوط جس وقت دنیا کے سلاطین کے نام گئے تو ملک شام جدھر رومی رہتے تھے وہاں کا ایک گورنر تھا شرحبیل بن عامر غسانی، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا. خط لے جانے والے ایک صحابی تھے حضرت حارث. اس بدبخت نے حضرت حارث کو فوری طور پر قتل کرا دیا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلے سے ہی اصول چلے آ رہے ہیں کہ سفیروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جاتی. اس کے ساتھ اتفاق ہو یا نہ ہو، نہ ان کو قتل کیا جاتا ہے نہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. لیکن اس بدبخت نے ایسا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا سامنے سارا کچھ رکھا، اور قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا. اس لشکر کے اندر حضرت زید بن حارثہ اس کو لشکر کا امیر بنایا. زید بن حارثہ، اللہ اکبر، جو غلامی کی زندگی سے نکل کر آئے تھے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر قربان جائیں کہ کبھی کبھی بڑے بڑے رتبے کے صحابہ کے اوپر جو ہے ایک غلام کو امیر بنایا گیا جہادی. حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اس میں 3 شخصیتیں بڑی نمایاں تھی ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا کہ جھنڈا
زید بن حارثہ کے ہاتھ میں رہے گا، یہ اگر شہید ہو جائیں تو جھنڈا جعفر طیار نے پکڑنا ہے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لینا ہے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو اپنا چاہیں امیر بنا لیں۔ جب یہ لشکر 1100 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے 1100 کلومیٹر کا فاصلے پر گیا، جس جگہ کا نام موتا ہے نا، یہ مدینہ سے 1100 کلومیٹر اس کو لکھا ہے، کن کن حالات کے اندر یہ صحابہ گئے، اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی، کیا لوگ تھے، خدا کی قسم، اپنے نبی کے ارشاد پر کو جانیں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہاں ایسا ہی ہوا، وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ قیصر روم نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہوا ہے، اور وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے پروگرام میں لشکر اکٹھا کیا تھا۔ ادھر سے یہ 3000 کا لشکر پہنچ گیا، کہاں 1 لاکھ اور کہاں 3000، کوئی مناسبت ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ مختلف قبائل کے لوگ جمع ہوئے تو 1 لاکھ اور لشکر آ گیا، یعنی ادھر کفار کا لشکر 2 لاکھ ہیں، مسلمان صرف 3000 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پہنچ کر پہلے کچھ تردد ہوا کہ کچھ مناسبت نہیں، کہاں اتنی بڑی تعداد اور کہاں 3000۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنی لشکر کی بنیاد پر لڑنے نہیں آئے، لشکر کی طاقت کے نہیں، اسلام کی طاقت کے ساتھ لڑنے آئے ہیں، اور ہمارا اصل مقصد اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو تب کامیاب ہیں، ہم شہید ہو گئے تو تب کامیاب ہیں۔ مرے شہید ہو مارے تو اگر تو غازی ہے، یہ راہ وہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ جن کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دیا تھا وہ گئے، اور چونکہ اتنی بڑی تعداد تھی شہید ہو گئے۔ فوری طور پر جھنڈا حضرت جعفر نے سنبھال لیا، حضرت جعفر نے جھنڈا سنبھالا اور لشکر کے اندر گھس گئے، بڑے دلیر اور بہادر تھے، ہاشمی تھے نا، ہاشمی بڑا دلیر ہوتا ہے، سکھ سے سید نہ بنا ہو، سکھوں سے اور تو پھر وہ شاہ جی ہوتے ہیں پیٹنے پٹانے والے، صحیح النسب ہو، جس کا سلسلہ نسب محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہو، وہ صحیح النسب ہاشمی ہوگا۔ ہاشمی کی صفت پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا ہے، وہ دلیر ہوگا، بزدل نہیں ہوتا، وہ غیرت مند ہوگا، وہ سخی ہوتا ہے، اور وہ رافضی نہیں ہوتا، وہ سنی مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت جعفر تیار اس لشکر میں گھس گئے، چاروں طرف سے لشکر نے اس قدر ان پر تیر برسائے اور نیزے اور تلواریں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سامنے کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ 90 سے زیادہ زخم تھے حضرت جعفر تیار کے جسم پر، پیٹھ کی طرف سے کوئی زخم نہیں تھا، یعنی بھاگتے وقت کسی نے مار دیا ایسا نہیں۔ سب سے پہلے دشمن نے ان کا دائیں ہاتھ کاٹا، جو جھنڈا کرنے لگا تو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، پھر لڑتے لڑتے اور سینکڑوں آدمی کو مارا، لڑتے لڑتے پھر بائیں ہاتھ بھی کس دشمن نے کاٹ دیا، تو کٹے ہوئے مونڈوں کے ساتھ اس جھنڈے کو سنبھال لیا۔ وہ منظر اللہ کے پیغمبر کو مدینہ طیبہ میں میرے رب نے دکھا دیا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے سارے پردے حجابات ہٹا دیے ہیں، زید بن حارثہ جھنڈا اٹھائے ہوئے دشمن کے ساتھ لڑنے لگے، وہ شہید ہو گئے، اور جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھا لیا۔ جعفر کا ایک ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ سے اٹھا لیا، دوسرا ہاتھ کٹا، کٹے ہوئے مونڈوں کے ساتھ اٹھا لیا، اور بالآخر جعفر بھی شہید ہو گئے، مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں نے ایک اور صحابی کو آگے کرنا چاہا، انہوں نے کہا کہ میں اس کام کا نہیں ہوں،
میں لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن قیادت نہیں سنبھال سکتا. اور میرے مسلمانوں نے اس شخص کو جس کو اللہ کا نبی یہ اللہ کی تلوار ہے، سمجھ گئے نا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا، اور بالآخر اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھایا اور مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی. فتح کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی کام کے لیے تھا، میدان کا شاہ سوار تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ خالد ولید کون تھے؟ یہ مخزومی تھے، یعنی جس خاندان کا ابو جہل تھا اسی خاندان کے یہ تھے. خالد بن ولید، ولید بن مغیرہ ان کا باپ بہت بڑا مشرک کافر تھا. ان کے ایک بڑے بھائی کا نام بھی ولید تھا، یعنی باپ بیٹا دونوں کا نام ولید تھا. وہ جو ولید تھے ان کے بڑے بھائی بہت بڑے صحابی تھے. ان کی محنتوں سے حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان جنگ کا ایسا شاہ سوار بنایا تھا کہ بالآخر اللہ کے پیغمبر کی زبان سے ان کے بال نے یہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور پھر حضرت خالد بن ولید نے جنگی حکمت عملی اس طرح ترتیب دی کہ جو ہی رات کا اندھیرا چھانے لگا تو 3000 کا لشکر میں سے تقریباً 2000 دور کسی علاقے میں بھجوا دیے، دشمن کو پتہ نہ چلے. اور ترتیب یہ بتائی کہ صبح کے وقت جب آئیں تو نعرے لگاتے ہوئے آئیں تاکہ دشمن تک آواز پہنچے اور وہ یہ سمجھے کہ کل 3000 جو ہے اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکے، یہ تو پیچھے سے کمک آ گئی ہے. اس طرح خدا ان پر روب ڈالے گا. اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے روب ڈالا، وہ سارے بھاگ گئے. اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ پر اس کو فتح دے دی، اور اس طرح کامیاب مظفر منصور واپس مدینہ طیبہ میں، اور رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے استقبال کیا. تو حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا کہ جس وقت ان کے دونوں بازو کٹے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں، جنت میں پہنچ چکے تو اللہ نے فوری طور پر دونوں بازوؤں کے بدلے میں ان کو 2 پر دے دیے. وہ جنت کے اندر اڑتے پھر رہے ہیں ملائکہ کرام کے ساتھ. اللہ کے لیے جب انسان قربانی دیتا تو پھر خدا اس کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا، اللہ اکبر. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کچھ ہمیں دکھائی نہیں. فرمایا فرشتوں کے ساتھ جعفر طیار جا رہے تھے، انہوں نے سلام کیا ہے. ایک موقع ایسا آیا، ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کو رسول اللہ نے بلایا، اسماء ادھر آؤ، ابھی یہاں سے جعفر گزرے ہیں، فرشتوں کے ساتھ مجھے سلام کر کے گزرے ہیں. میرے رب کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو بلایا، کیا کر رہی ہو؟ ان کی اہلیہ کو کہنے لگے بچوں کو نہلا رہی ہوں، کپڑے پہنا رہی ہوں. فرمایا بچوں کو میرے پاس لاؤ. بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے دار رو بھی رہے تھے. تو حضرت اسماء پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی جعفر کے معاملے میں کوئی بات ہے؟ فرمایا ہاں، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. ظاہر بات ہے کہ صدمہ ہوا، دکھ ہوا، رونے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے گھر والوں کو، اہلیہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی تھی، اس کو فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر رکھو. آج یہ مصیبت زدہ ہیں، مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، یہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے کھانے پکانے کا انتظام نہیں کر سکیں گے، یہ کھانے کا انتظام تم کرو. اور یہ سنت طریقہ ہے کہ کسی مسلمان کے گھر کے اندر کہ صرف فوتگی ہو جائے
تو اڑوس پڑوس والے یا رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس وقت ان کے گھر کے کھانے کا انتظام کریں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جعفر تیار اڑنے والا، اسی سے یہ جہاز جو ہے ان کو طیارہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 ہاتھوں کے بدلے میں، 2 بازوں کے بدلے میں ان کو پر دے دیے جو جنت میں اڑ رہے ہیں۔ حضرت جعفر کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، تو اکثر و بیشتر سیدنا فاروق اعظم یبن ذو الجناحین، اے 2 پروں والوں کے بیٹے السلام علیکم۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ان کو مخاطب کرتے ہیں، 2 پروں والے کے بیٹے تم پر سلام ہو۔ تو حضرت جعفر تیار یہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب ابو طالب کے۔ ابو طالب کو تو ہدایت نہ ملی، لیکن بیٹا اتنا اونچا مقام لے گیا کہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ کے ارب رحمتیں نازل ہوں ان پر۔ تو آپ حضرات سن چکے ہیں کہ حضرت جعفر تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور ہم زلف بھی ہیں، اور صحابی تو ہیں ہی۔ خدا کی ارب رحمتیں نازل ہوں ان پر، اور اللہ تعالی ہم سب کو، سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا حضرت جعفر ہی کو امام جعفر؟ نہیں جی، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ حضرت جعفر صادق اور ہیں، اور یہ جعفر اور ہیں۔